अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व इतरतिहि अजमाइन। अज़ीज़ तलबा दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन दर्स निज़ामी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मकामात हरीरी सबक नंबर 3 के साथ हाज़िर हैं। आज हम फ़न मकामा का कुछ तारुफ़ और मकामात हरीरी, जो कि इस किताब का टाइटल है, मकामात का माना और बहुत सारे मानी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी चंद बातें होंगी। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप किताब खोलते हैं या आप किताब पढ़ते हैं तो इसके ऊपर आप टाइटल पे जब नज़र जाती है तो लिखा हुआ है मकामात हरीरी। हरीरी का माना तो है अल्लामा हरीरी, जिन्होंने ये किताब लिखी। मकामात का क्या माना है अगर कोई पूछ ले तो? मकामात जो है ये मकामा की जमा है। लिसानुल अरब में अल्लामा इब्न मंजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि इसके 6 मानी हैं। पहला माना है हम नशीनी या हम मजलस। इसकी दलील मशहूर शायर किताल कलाबी के शेर के पहले मिसरे से दी जाती है। नशद तो ज़ियादन वल मकामा बैनना, मैंने ज़ियाद को कसम दी हालांकि मेरे और उसके दरमियान हम नशीनी थी। ठीक है, हम मजलस होना, हम नशीन होना। तो इस जगह पर मकामा का माना इस्तेमाल हुआ है हम नशीन होना या हम मजलस होना। दूसरा माना होता है जमात। तो अरबी के मशहूर शायर लबीद का एक शेर, बल्कि उसका एक ही मिसरा आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। वो कहता है व मकामा तो गुलबर रिकाबे का अन्नहुम जिन्नुन, कई मोटी गर्दन वाली जमातें खड़ी हैं जैसा कि जिन होते हैं। तो आप देखें यहाँ पर जमात के माना में इस्तेमाल हुआ है मकामा का लफ्ज़। तीसरा लफ्ज़ जो है वो मकाम जगह के माना में भी इस्तेमाल होता है। जैसे आपसे कोई पुलिस वाले पूछें, अल्लाह ना करे कोई वाक़या हो जाए किसी जगह, तो पुलिस वाले पूछते हैं आप इस पूरी जगह में किस मकाम पे खड़े थे। एक मिसाल दे रहा हूँ। तो मकाम जगह और मौज़ा को भी कहते हैं। चौथे नंबर पे जो माना इस्तेमाल हुआ है वो है मर्तबा। मकाम या मकामा मर्तबा को भी कहते हैं। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है मकाम महमूद, आसा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। ठीक है जी। 5वें नंबर पे जो माना इस्तेमाल होता है मकामा का वो है वाज़ व नसीहत। जैसा कि कहा जाता है अरब में मकामातुज़्ज़ुहाद, साहिदों की, नेक लोगों की नसीहतें। छठा माना जो कि आज हम उसे ज़ेर बास लाएंगे वो है मकामा एक ख़ास अदबी सिन्फ में लिखी गई कहानी या लतीफ़ा के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, जिसकी इबारत मुकफ़ा और मुसज्जा होती है। गोया के जो छठा माना है यही माना है मकामात हरीरी का। चूँकि इस किताब में अल्लामा हरीरी अल-मुतवफ़ा 516 हिजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है वो बहुत सारे मकामे लिखे, यानी कहानियाँ लिखी, स्टोरीज़ लिखी और सज्जे और मुकफ़े के साथ लिखी, दर्जा बंदी की, इतनी खूबसूरत लफाजी और बड़ा हुसन तरतीब देकर उसलूब का आपने ये लिखी है। तो इस जगह पर मकामा का किताब के हवाले से माना होगा ऐसा शाहकार जो कि अदब की उस सिन्फ में डाला गया हो। ठीक है, जो मुसज्जा भी हो, जो मुकफ़ा भी हो, अल्फाज का हुस्ने इंतखाब भी हो और इबारत ऐसी लिखी हो जैसे कि मोतियों में परोई होती है। तो ये किताब बिला मुबालगा ऐसी ही किताब है। ये सारे अल्फाज तारीफ़ के इस किताब पर फिट आते हैं और अल्लामा हरीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर फिट आते हैं कि उन्होंने इतना अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। अब आइए देखते हैं सबसे पहले किस शख्सियत ने इस फ़न मकामा में कदम रखा। तो
علامہ بدی الزماں حمدانی المتوفا 398 ہجری، آپ نے سب سے پہلے 400 مقامے لکھے اور ان میں سے کچھ چھپ کر آج مارکیٹ میں بھی آ چکے ہیں۔ علامہ حریری چونکہ ان کے بعد پیدا ہوئے، ان کو پڑھا، ان کی اتباع کی، ان سے متاثر تھے، تو انہی کی اتباع پر آپ نے 50 مقامے لکھے جو کہ بڑے مشہور ہوئے، بہت ہی تعریف کیے گئے اور لوگوں نے انہیں پڑھنا شروع کیا اور مختلف مدارس میں آج تک داخل نصاب ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری شخصیات نے اس فن میں اور اس میدان میں قدم رکھا اور کامیاب بھی ہوئے، لیکن معیار اور مقبولیت کی اس بلندی کو نہ چھو سکے جس پر علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فائز ہیں۔ ان چند شخصیات میں ایک عظیم نام ہے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفا 538 ہجری، دوسرا خوبصورت نام علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفا 597 ہجری، تیسرا نام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفا 911 ہجری، اور چوتھا خوبصورت نام علامہ ابن الوردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفا 749 ہجری۔ ان شخصیات نے بھی مقامے لکھے، لیکن شہرت، مقبولیت اور عزت جو ہے سب سے زیادہ یہ علامہ حریری کے مقامات کے حصے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو دارین میں عزت نصیب فرمائے، آمین۔ ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ جو فن مقامہ ہوتا ہے اس میں سارا زور جو ہوتا ہے وہ الفاظ کی خوبصورتی، تعبیرات کے حسن، سجا بندی، مکفہ بندی پر ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ جو مقامہ ہوتا ہے اس فن میں جب نثر لکھی جاتی ہے یا اس میں شعر کہا جاتا ہے وہ اتنی خوبصورتی سے، اتنی جو ہے وہ حسن و ترتیب کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، گویا کہ موتیوں سے جڑی ہوئی ایک تسبیح معلوم ہوتی ہے۔ جو مطالب ہیں، معانی ہیں، کہانی کا مرکزی کردار ہے، کہانی کے اندر جو ایک خاص مرکزی خیال ہوتا ہے اس پر توجہ دوسرے نمبر پر آتی ہے، پہلے نمبر پر الفاظ کی ندرت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ آج کل چونکہ نیا دور ہے، نئی عربی ہے، جدید عربی ہے، تو مقامات حریری میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں عربی کے وہ بہت پرانے ہیں، بہت نادر ہیں، یعنی کہ وہ الفاظ آج کسی عرب ملک میں بھی استعمال نہیں ہوتے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر اس کتاب پر درس نظامی کے نصاب میں داخلے کی وجہ سے اعتراض بھی وارد ہوتے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسے یاد کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، اس کا ترجمہ کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، یہ کتاب جو ہے بچوں کو یاد کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، اس کا ترجمہ چونکہ عربی جو جدید ہے وہ ہے نہیں ہے، تو اس کو نصاب سے، درس نظامی کے نصاب سے نکال دی جائے۔ مگر اس کے دفاع میں بھی آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ علامہ حریری جب قلم چلاتے تھے گویا کہ ان کے ذہن پر الفاظ کی بارش ہوتی تھی اور ان کے قلم میں اتنی روانی تھی کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو داد تحسین دیے بغیر رہ نہیں سکتے، اور ہش ہش کر اٹھتا ہے ہر پڑھنے والا، خواہ ترجمہ ہی آپ کیوں نہ پڑھ رہے ہوں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جس وقت ہم اسے پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو ان مقامات، آج کل تو میرے خیال میں کچھ مختلف جو تنظیمات کے بورڈز ہیں ان میں مختلف اس کے کر کے اس کا نصاب جو ہے وہ دیا گیا۔ ہمارے ہاں 5 پہلے مقامے پڑھے جاتے ہیں، تو ان کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے آپ یقین کریں انسان حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ ایسے الفاظ، ایسے ترادفات، ایسی مثالیں، سجا مکفہ خوبصورت عبارات، اور پھر جس وقت سمجھانے کا انداز اور دلچسپی اور جو کہانی کا مرکزی خیال ہے اور جس طرح کردار ہیں ان کو جب کام میں لایا جاتا ہے، نتیجہ جب نکالا جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ انسان
انگشت بدنداں رہ جاتا ہے، حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت کلام ہے کہ اس کے اردو کے ترجمے سے بچوں کو بھی فائدہ ہوگا، خطیبوں کو بھی فائدہ ہوگا، ہر طبقے کو فائدہ ہوگا جسے اپنی زبان میں نکھار لانا ہو، جسے اپنی زبان شستہ بنانی ہو، جسے ذخیرہ الفاظ چاہیے ہو، جسے اردو میں حسن کی طلب ہو، تو وہ اس کتاب کو ضرور پڑھے، بلکہ اس کے ترجمے کو پڑھے تو اسے بڑا فائدہ ہوگا۔ آخر میں میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میں نے جو سوال لکھوانے ہیں 5 یا 6 سوال لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ ان کا ٹیسٹ تیار کر لیں۔ پہلا سوال لکھیے کہ لفظ مقامہ کن کن معانی میں استعمال ہوتا ہے اور مقامات حریری کا کیا معنی ہے۔ سوال نمبر 2، سب سے پہلے فن مقامہ میں کس شخصیت نے قدم رکھا، ان کی تاریخ وفات اور ان کے مقاموں کی تعداد بھی لکھیے۔ سوال نمبر 3، وہ کون کون سی مشہور ہستیاں ہیں جنہوں نے فن مقامہ میں طب آزمائی کی، قدم رکھے، اپنا کامیاب بھی ہوئے مگر شہرت علامہ حریری جیسی اس فن میں نہ کما سکے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ فن مقامہ میں سب سے زیادہ زور کس چیز پر دیا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ سوال نمبر 5، آج کے دور میں مقامات حریری یعنی اس کتاب پر کیا اعتراض کیا جاتا ہے اور اس اعتراض کے دفاع میں اس کے جواب میں کتاب کے دفاع میں آوازیں کن کن شکلوں میں اٹھتی ہیں۔ یہ 5 سوال ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔